جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہماری بار ایسوسی ایشن کے ممبران اور ایگزیکٹو باڈی کے طور پر ہم نے یہ ضروری سمجھا کہ بلاسفیمی کیسز میں جو اسلام آباد ہائی کورٹ سے کل کمیشن کے آرڈرز ہوئے ہیں ان پر اپنا پوائنٹ آف ویو دیا جائے. چونکہ یہ معاملہ کسی انفرادی حیثیت سے کسی وکیل کا یا کسی ایک شخص کا یا ایک مسلمان کا نہیں ہے، بلکہ کولیکٹیولی پورے پاکستان کا اور تمام امت مسلمہ کا یہ مسئلہ ہے. تو ہم نے وہ پوری لائیو سٹریمنگ آپ عوام کے ساتھ ہم نے بھی سنی. اس لٹیگیشن میں اس ریٹ پٹیشن کی پروسیڈنگ کو بغور ہم نے مطالعہ کیا. تو جو بات دیکھنے میں آئی، جو آبزرویشن اور جو پوائنٹ آف ویو ہمارا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی کمیشن کے مقرر ہونے کے لیے جس نے انہی کیسز کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے، جس 300-400 کیسز کی انویسٹیگیشن پہلے کمپلیٹ ہو چکی، جن کے گستاخانہ رسول کو سزائیں ہو چکی اور جن کے ٹرائلز اور اپیلز پینڈنگ ہیں، ان 400 کیسز کو کمیشن اپوائنٹ کر کے دوبارہ کھولنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو ان کیسز کو فردر انکوائری کا جو دوام ہے وہ بخشا جائے تاکہ ان کا کوئی ریلیف لینے کا مقصد جو حل ہو. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب جو ٹرائل کورٹس ہیں اور جو اپیلٹ کورٹس ہیں، اس کمیشن کے آرڈر ہونے کے بعد ان ٹرائل کورٹ جو سیشن کورٹ یا مجسٹریٹل کورٹس ہیں، انہوں نے کیا ٹرائل کرنا ہے اور انہوں نے کیا انویسٹیگیشن پر اعتبار کرنا ہے جو انڈیپینڈنٹلی اس کیس سے ریلیونٹ ہوئی. تو یہ جو رویہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان وکلاء کے ساتھ دکھایا گیا ہے جسٹس صاحب کی طرف سے، اس کی ہم مذمت کرتے ہیں. اور یہ 41 ہیئرنگز کے بعد پبلکلی یہ مسکنسپشن پھیل چکی ہے کہ ہمارے وکلاء دوست راؤ عبدالرحیم صاحب اور لیگل کمیشن آن بلاسفیمی کیسز جو ایک گروپ ہے، وہ کوئی ایسی گینگ ہے جو اس قسم کے کیسز میں بلیک میلنگ کرتے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر 300-400 کیسز میں کسی ایک کیس میں 1 روپیہ بھی ثابت نہیں ہوا کہ اس گینگ نے، جو سو کالڈ گینگ آپ کہہ رہے ہیں، انہوں نے لیا ہو، اگر ان کا کوئی ریلیونٹ ریکارڈ سامنے نہیں آیا کہ ان کی کوئی گینگ ایسی ہو جو لوگوں کو بلیک میل کرتی ہو، اور پھر جو گستاخانہ رسول ہے ان کا حلیہ، ان کی حالت آپ نے دیکھی ہے کہ ان کے والدین آج بھی انصاف لینے کے لیے فری آف کاسٹ وکیل ڈھونڈ رہے ہیں. ان کی یہ مالی پوزیشن نہیں تھی کہ ان کو بلیک میل کیا جا سکتا. اور بلیک میلنگ کا اگر نظریہ ہو تو اس نظریے پر تو وہ لوگ کام کرتے اور امیروں کو اس فائنینشیل گین کے لیے کیسوں میں پھنساتے ہیں. یہ تو نہیں ہوتا کہ جو غریب غربا مسکین جو آیا اس کو بھی اس کیس میں بلیک میل کریں گے. تو یہ سارے حقائق جو ڈیفنس میں رکھنے تھے وہ تو کورٹ نے سنے نہیں، اور جو ڈیفنس ورژن ہے وہ کہا گیا کہ آپ کمیشن کے سامنے دیں. اور جو پٹیشنر کا موقف ہے، جن کی ہسٹری یہ ہے بطور وکیل، جن کی ہسٹری بطور سوشل ورکر اور این جی اوز یہ ہے کہ جو ننگے ڈانس کرنے والے، جن کو آج یہ محسوس ہوا کہ اس پر کمیشن بننا چاہیے، ان کا موقف آپ نے 41 ڈیٹس پر سنا، ود ریکارڈ سنا. اور جو بات جو ایلیگیشن انہوں نے لگائے، اس ایلیگیشن کا جواب آپ کہتے ہیں کمیشن کو جا کے دیں، تو دس از ناٹ جسٹیفائبل. یا تو پہلی 2 تاریخوں پر کمیشن قائم ہو جاتا یا ان ایلیگیشنز کا جواب دینے کا موقع دیا جاتا. تو ہماری بار ایسوسی ایشن کے ممبران جملہ ایگزیکٹو باڈی اس کمیشن میں جو آرڈر کیا گیا ہے اس کی مذمت کرتے ہیں، اور ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے کہ یہ انلیگل آرڈر ہے ان کیسز کے بارے میں جو آلریڈی پینڈنگ ٹرائل ہیں، جن میں انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہو چکی ہے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ وقت یہ اس سوسائٹی کو، یہ این جی اوز کو، یہ قادیانی اور مرزائی گروپ جنہوں نے یہ باور کیا، جنہوں نے یہ محسوس کیا کہ پاکستان میں جو ناموس رسالت پر، جو شان صحابہ میں گستاخی کرتے ہیں، ان کے خلاف آواز اٹھانے والے کوئی وکلاء ہیں. جب یہ ان گروپوں کو محسوس ہوا تو این جی اوز ایکٹیو ہوئی اور یہ ایجنڈا اس پٹیشن کے ذریعے لایا گیا تاکہ ان کیسز کو دوبارہ کھول کے مذہبی اور فرقہ وارانہ یہاں پر انتشار پھیلایا جا سکے. اور اس بات کی کیا اتھینٹسٹی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ جو کمیشن مقرر کرے گی اس میں کوئی مرزائی، کوئی قادیانی یا کوئی کافر یا اسرائیلی یا یہودی ایجنڈے پر وہ کمیشن کا بندہ نہیں ہوگا. اس کی کیا اتھینٹسٹی ہے؟ اس کمیشن پر ہم اعتبار کیسے کریں گے جو اس کورٹ نے بنایا اور ہمیں سنے بغیر بنایا ہے؟ تو ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے کہ یہ لیگل جو کمیشن بنایا ہے ان کیسز کے لیے، یہ سراسر زیادتی ہے. یہ قانون کے خلاف جا کر آرڈر پاس ہوا ہے اور یہ ان گستاخانہ رسول کو
ہوا دینے کے لیے، ان کے سانس بحال کرنے کے لیے، ان کو انصاف کے نام پر باہر نکالنے کے لیے یہ سارا کمیشن عمل درآمد اور یہ سارا ایک ایجنڈے کے تحت کیا گیا. ہم اس کو نہیں مانتے اور انشاءاللہ اس طرح کے کیسز میں ناموس رسالت کا، چونکہ جلیل اختر عباسی صاحب 2020 سے ہمارا یہ سلوگن بھی ہے اور ہماری بار ایسوسی ایشن کے تمام ممبرز اس پر راضی بھی ہیں کہ اس سلوگن پر ہم پہلے بھی کام کریں، آئندہ بھی جہاں پر ہماری ضرورت پڑی ہم انشاءاللہ پیش ہوں گے. اور ہم راؤ اختر رحیم صاحب لیگل کمیشن کی ٹیم جو اس مقصد کے صف اول کے مجاہد ہیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، آج بھی اور آئندہ بھی ان کے ساتھ کھڑے رہیں. تھینک یو. جلیل اختر عباسی صاحب سے گزارش ہے کہ آپ اپنی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. مفصل اور بڑی تفصیل سے ایلیبوریٹڈ میرے بھائی وسیم الدین صاحب نے یہ بات بتا دی ہے. صرف دو باتیں میں کروں گا کہ ایک ناموس رسالت اور ناموس صحابہ، یہ وہ ریڈ لائنز ہیں جس کو ہم کسی صورت میں بھی کسی کو بھی کراس نہیں کرنے دیں گے. ان کی ناموس کے اوپر ہم انشاءاللہ پہرا دیں گے اور ہم ٹھیکیدار نہیں ہیں، ہم اس چیز کے چوکیدار ہیں اور چوکیدار کا کام ہے اپنی چوکیداری پورے وثوق سے، پوری ایمانداری سے کرنا. رہی بات کمیشن کی، تو دیکھیں ہم روز ہائی کورٹ میں جاتے ہیں. یہاں پہ جو میرے دوست بیٹھے ہیں، فخر صاحب، اسمن صاحب، ہمارا بھائی بیٹھا ہوا ہے جمعیت کا ماشاءاللہ، حارث بہت ہی انرجیٹک، انوار بھائی ہیں، فرحان بھائی ہیں، وسیم صاحب ہیں اور ہمارے سینئر راجہ عبد الرحمان صاحب، ہمارے پریزیڈنٹ نذیر صاحب. میں قرض کروں کہ رٹ میں کبھی بھی ایویڈنس کو نہ ایویلیویٹ کیا گیا ہے، نہ شہادتیں لی گئی ہیں. یہ پہلی رٹ تھی پاکستان کی ہسٹری میں، بلکہ دنیا کی ہسٹری میں، جس میں